أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. كل الرمان بشحمه، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن پھلوں کا نام لیا ہے ان میں سے ایک رمان بھی ہے، انار. شیخ صاحب مرحوم نے اس کی تفسیر میں نہیں بلکہ جو بلاغ القرآن ہے اس کے حاشیے میں مختصر تفسیر ہے، اس میں کہتے ہیں پھلوں کی 120 قسمیں ہیں، ان میں سید الفواکہ ہے الرمان. پھلوں کا سردار آپ کے پاکستان میں آم ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ آم کہتے ہیں. یہاں روایت نقل کی ہے کہ پھلوں کا جو سردار ہے وہ رمان ہے. قرآن میں آم کا کوئی ذکر نہیں ہے، رمان کا ذکر وہ آم ہے نا، وہ آم ہے، وائن سے آم ہے. اچھا جی، سید الفواکہ ہے الرمان. وہ کھایا کرو. شہم، اس کے اندر کوئی چھلی سی ہوتی ہے نا جس میں دانے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمیت کھاؤ. کل الرمان، رمان کھایا کرو، یا رمان کھایا کرو بشحمہ. شحم ویسا عربی میں چربی کو بھی کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کی کوئی چربی تو ہوتی نہیں ہے نا، مراد وہی ہے، وہی جھلی سی ہے جس میں جو ہے نا وہ دانے وہ جو ہے نا وہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو سمیت کھاؤ. فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعْدَةِ، یہ اس کو کیا دھونی دینا کہتے ہیں، دھونی دینا، رنگ آ جاتا ہے. یہ گویا آپ کے معدے کو جو ہے نا وہ دھونی دیتا ہے. یہ انار جو ہے یہ کھایا کرو. وَفِي كُلِّ حَبَّةٍ مِّنَ الرُّمَانِ اسْتَقَرَّتْ فِي الْمَعْدَةِ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ. ایک دانہ جو آپ کے معدے میں جاتا ہے وہ آپ کی دل کے لیے زندگی کا باعث ہوتا ہے. ایک دانہ. بلکہ یہ روایت بھی بہار الانوار کے اندر موجود ہے، میں نے پڑھی ہے. اب کتنی مستند ہے وہ ایک الگ بات ہے. کہتے ہیں کہ جب انار کھاؤ نا اس کو تقسیم کر کے مت کھاؤ، پورا انار کھایا کرو. ایک دانہ اس میں جنت کا ہوتا ہے، پورا کھایا کرو. رمان بچھاؤ، اور رمان بچھا کے کسی کو بیوی بچوں کو بھی نہ دو، ایک انار جو ہے نا مکمل طور پر ضرور کھایا کرو. بیوی آپ کو بھی نہیں دے گی. اچھا جی، اچھا سب سن رہے ہوتے ہیں، لے جہاں ہمیں محتاط انداز بات کرنی ہے. اچھا تو فلان فی کل حبۃ من الرمان، ہر دانہ کھجور کا جو آپ کا وہ انار کا دانہ اذا استقرت فی المعدۃ، اس کو حرم میں اتارتے ہیں، معدہ میں جا کے وہ قرار پاتا ہے. استقرت کا مطلب جا کے قرار پاتا ہے، جا کے ٹھہرتا ہے. تو حیات للقلب، وہ آپ کے حیات بخش ہے، دل کے لیے حیات بخش ہے، اس کے لیے زندگی کا باعث ہوتا ہے. وہ انارۃ للنفس، روح روشن ہو جاتی ہے انار سے. یا اندازہ لگاؤ بھائی، ایک تو جسمانی فائدے ہے نا، خون بڑھتا ہے، خون بھی بڑھ جاتا ہے جو جسمانی فائدہ ہے. اس کے علاوہ میرا خیال میں اتنے روحانی فائدے، معنوی فائدے کسی پھل کے بارے میں نے نہیں پڑھا جتنا انار کے بارے میں جو ہے نا. ابھی اور ابھی فضائل جاری ہیں. یہ اس سے جو ہے نا وہ دل کے لیے جو ہے نا وہ، اب دل کے لیے، دل سے مراد ہو سکتا ہے یہ ہارٹ کے لیے فائدہ ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور دل سے مراد وہ معنوی اعتبار سے جو ہے نا وہ آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، دل کو زندگی ملتی ہے. دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. ہارٹ کے مریض کے لیے بھی فائدہ ہے، اور ویسے بھی روحانی طور پر بھی جو ہے نا وہ بندے کے لیے، یعنی یوں سمجھیے کہ روحانی حیات کا باعث ہے، آپ کی روحانی زندگی کے لیے برکت کا جو ہے نا وہ باعث ہے. انارۃ للنفس تمرض وسواس الشیطان 40 لیلہ، شیطانی وسواس کو 40 دن تک جو ہے نا وہ بیماری کا شکار کر دیتا ہے. شیطان جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. ایسا ہے تو کھایا کرو بھائی.
مسئلہ یہ ہے کہ ہاں طاقت خرید جو ہے نا وہ کتنا کیا کلو ہے آج کل 300-350 اتوار بازار میں، منگل بازار میں شاید سستا بھی ملے، شام کو جائیں تو جلدی سستا مل جاتا ہے۔ اچھا جی، بہرحال آدمی اور چیزوں کو کم کرے، یہ ضرور کھائیں، دنیاوی اور اخروی فائدے دیکھیں نا۔ شیطان کو کنٹرول کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ یہ ہے نا آپ کو سورہ والناس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ وہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کو وسوسے میں جو ہے نا وہ نہیں ڈالنے دیتا۔ شیطان کو آپ کو وسوسے میں ڈالنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے یہ انار جو ہے نا۔ اچھا جی، وسواس جی ہاں، شیطان 40 دن تک جو ہے نا وہ کرتا ہے۔